ناظرین السلام علیکم۔ جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، اس ایشو کو ہم آج اپنے اہم ترین جو پینلسٹ ہیں ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن دو چار باتیں ہیں اس کو میں سامنے لا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں ہی یہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 239 اور 238 ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے، اور قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کیونکہ ہر جگہ اسی آئین نے جوریڈکشن دی ہے۔ جس طرح ایگزیکٹو کی جوریڈکشن ہے 97 اور عدلیہ کی جوریڈکشن ہے 175(2). تو عدلیہ پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، ایگزیکٹو عدلیہ کے معاملے میں، یا اسی طرح آپ کے پارلیمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن تین ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ بھی قانون سازی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے ایز اے طالب علم میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس، اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیسک اسٹرکچر، اس پہ پارلیمنٹ بھی قانون سازی نہیں کر سکتا، اور اسلامک پروویژن، اس پہ بھی جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 2A اور 227، اب میں آتا ہوں اپنے مدعا پہ، کہ آئین کا آرٹیکل 2A 227 ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ قانون اس وقت بل سامنے ہے، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر کا بل، جس کی بنیاد پر یہاں پر جو معاملات ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ کویسچنیبل ہیں، کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ ایک ایسا بل ہے جو کہ رائٹ ٹو پرسن دیتا ہے، یعنی یہ حقوق کے اس میں آتا ہے، اور یہ ٹرانسجینڈر کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل دیا جاتا ہے، لیکن کچھ اس بل میں شکیں ایسی ہیں جس کے بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شکیں جو ہے وہ اسلامی لا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسلز ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے، شریعت کورٹ ہے، لیکن اہم ادارہ یا اہم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے قانون سازی کا۔ تو آئیے، میرے پاس تین گیسٹ ہیں، اور اس سلسلے کو ہم یہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان گیسٹ کے سامنے، کیونکہ ٹرانسجینڈر بل پر اعتراض جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا بل اسلامی قوانین کے خلاف ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں کیا یہ بل ڈسکس ہوا، کیا اس کی کوئی سفارشات تھیں، کیا ان سفارشات کو نظر انداز کیا گیا، یا ان سفارشات کو شامل کیا گیا، یا ان سفارشات کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ تین اہم جو ہیں وہ پینلسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی، اور آج کل اس بل کے حوالے سے سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں جو آواز گونج رہی ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی ہے، تو ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ دوسرے ہیں جناب سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب۔ یہ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب بھی ایک بڑے سینئر سینیٹر ہیں، پولیٹیشنز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور عمومی طور پر سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر کئی قانون سازی ہوئی ہے، اس کے روح رواں میں سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کا نام آتا ہے، تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسلز تو ہیں، لیکن یہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسلز کے، کیونکہ میری بات ہو رہی تھی اسلامی نظریاتی کونسلز کے چیئرمین سے، تو میں نے کہا تھا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جب طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں تو پھر میری کیا ضرورت ہے، سمجھیے پوری اسلامی نظریاتی کونسل طاہر اشرفی میں سمائی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب، ذرا آگاہی چاہتے ہیں لوگ، عام لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے اس پہ کیا اعتراض ہے، کیوں اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس میں اسلامی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں ہے،
یہ کیا بات ہے؟ ذرا میں اس کو آسان لفظوں میں پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور جو باقی 2 پینلسٹ ہیں میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, میں ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 ہے, میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اس کو بناتے وقت اسلامی نظریاتی کونسل ہے, میں کونسل کی بات کر رہا ہوں, اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے نہیں لی گئی, اور اس کو سینٹ سے بھی ایک ایسے دن پاس کیا گیا جب 50% ارکان جو ہیں وہ فارغ ہو رہے تھے, اور قومی اسمبلی سے بھی ایک ایسے دن پاس کیا گیا کہ جب ان کا آخری سیشن تھا, اور قومی اسمبلی اس کے بعد ڈیزالو ہونی تھی, بلکہ قومی اسمبلی میں تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی نہیں گیا, اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. تو ایک اس انداز سے اس بل کو پاس کر دیا گیا. اور میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایکٹ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018, یہ خلاف اسلام ہے, خلاف قرآن و سنت ہیں, اور یہ ایک ٹائم بم ہیں ہماری جو خاندانی نظام ہے, نکاح اور شادی کا ادارہ ہے اس کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو قرآنک لا آف انہیریٹنس ہے, جو اسلام کا قانون وراثت ہے اس کے لیے, اور مسلم عورت کی جو کہ ان کی شرم و حیا اور ان کی جو ماڈسٹی اور ڈگنیٹی ہے اس کے لیے. اس لیے میں نے اس کے خلاف سینٹ کے اندر ترامیم جمع کی ہیں, اور جو میرے بڑے اعتراضات ہیں اس پہ وہ یہ ہیں کہ اس میں سے اکثر ڈیفینیشن جو ہیں وہ لیے گئے ہیں LGBTQ کے ڈاکومنٹ سے, یوگیا کارتا کے پرنسپل جو اقوام متحدہ کے زیر انتظام ہوا تھا, اور جس میں کوئی 30 پرنسپلز وضع کیے گئے تھے, ان سے لیے گئے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کے LGBTQ وہ کہتے ہیں LGBTQ رائٹس آر ہیومن رائٹس, تو وہ ہیومن رائٹس اس کو تسلیم کرتا ہے, تو وہاں سے لیے گئے ہیں, اور یہ اسلام سے اور قرآن و سنت سے اور شریعت سے متصادم ہے. مثلا جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن جو اس ایکٹ میں کی گئی ہے, یہ میرے سامنے ہے, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. اس میں جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسن انر موسٹ این انڈیویجول سینس آف سیلف ایز اے میل, فیمیل اور بلینڈ آف بوتھ اور نیدر دیٹ کین کرسپونڈ اور ناٹ ٹو دا سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ. کہ جینڈر آئیڈینٹی یا صنفی شناخت وہ اندرونی باطنی احساس ہے ایک شخص کا کہ میں عورت ہوں, میں مرد ہوں, میں دونوں کا ملاپ ہوں, میں دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوں, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے جسمانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہو. یہ بالکل خلاف اسلام صنفی شناخت کی تعریف ہے. پھر اسی طرح جو اس میں ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے, جو کہ امبریلا ٹرم ٹرانسجنڈر استعمال کیا گیا ہے. ٹرانسجنڈر لفظ جو ہے یہ خود بھی ایک غلط لفظ ہے. ٹرانس پیپل آر ٹوٹل ڈفرینٹ پیپل فرام دیٹ آف انٹرسیکس. یہ خواجہ سرا کے لیے انٹرسیکس کے لیے قانون بنا تھا, اور اس کو ٹرانسجنڈر کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو اس میں ٹرانسجنڈر کی جو 3 تعریفیں کی گئی ہے, اس میں ایک انٹرسیکس ہے جو کہ بالکل درست ہے, یہ وہ حقیقی مظلوم طبقہ ہے جن کے نام پر یہ قانون بنا ہے, اور جو نیگلیکٹڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے, جن کی سبکی ہوتی ہے, یہ وہ طبقہ ہے جن کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, جن کو حقوق دینا چاہیے, جن کو رائٹس دینے چاہیے, جن کے لیے خاندان میں, سوسائٹی میں اور ریاست میں ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. یہ انٹرسیکس. دوسرا یونک, جس میں کہا گیا ہے کہ اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈرگوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن. ایک مرد جو اپنے اعضاء کو کاٹ لے یا کیسٹریشن سے گزرے, اس کو بھی ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کو ٹرانسجنڈر قرار دینے کے امکان جو ہے وہ راستہ کھولا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر مین, ٹرانسجنڈر وومن, خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth. تو ایک پورا مرد اور پوری عورت جو واضح طور پر ریپروڈکٹیو سسٹم رکھتا ہے, صحیح جسمانی ساخت رکھتا ہے, لیکن جس کے ذہنی مسئلہ ہے, جس کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میرا جسم ہے, اس لیے میری صنف جو ہیں وہ تبدیل کرنی چاہے, تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجنڈر ہے. تو یہ بالکل جو ڈیفینیشن نمبر 2 ہے, نمبر 3 ہے, یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. اس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے. پھر اس کے بعد اس ٹرانسجنڈر کو ریکگنیشن کی جو آئیڈینٹی جینڈر ریکگنیشن جو ان کو دی گئی ہے کہ سیلف پرسیوڈ
जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त। गोया वो जैसे चाहे नादरा को वो अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार कर सकता है। यानी अगर वो मर्द है, पूरा मर्द है, बायोलॉजिकल मर्द है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका पूरा साख ठीक है, लेकिन वो समझता है कि नहीं मुझे इस पे इत्मीनान नहीं है, तो नादरा को जाएगा और नादरा से एक्स फीमेल का कार्ड लेगा, एक्स फीमेल का। और नादरा ने खुद मुझे कहा कि एक्स फीमेल का कार्ड लेने के बाद उसे वापस फीमेल की तरफ, एक और ऑप्शन मौजूद है कि वो फीमेल की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी है, इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम सिन्फ और जिन्स को एक समझता है, जेंडर और सेक्स को एक समझता है। मगरिब समझता है कि सिर्फ और जो जिन्स है वो अलग है, जेंडर और सेक्स अलग है। मगरिब समझता है कि सिर्फ जो है वो एक प्राइवेट मैटर है। इस्लाम कहता है ये प्राइवेट मैटर नहीं है, इसका ताल्लुक निकाह से, इसका ताल्लुक विरासत से, इसका ताल्लुक शर्म हया के निज़ाम से, इसलिए ये प्राइवेट मैटर नहीं। तो मेरे ये एतराज़ात हैं इस पर, इन एतराज़ात की बुनियाद पर मैं इसकी इस्लाह चाहता हूँ और मैंने इसमें अमेंडमेंट जमा कराएं। ठीक है सर, मैं आगे आपसे मजीद इस पे सवाल करूंगा। मैं आ जाता हूं पहले फरहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ। फरहतुल्लाह बाबर साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, सेनेट में भी आप साथ बैठे हैं, इस पे गुफ्तगू किया है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना बहुत ज़रूरी था सर, इसलिए हमने चाहा कि ज़रा आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं सेनेटर मुश्ताक साहब का बेहद एहतराम करता हूँ। उनका ये हक़ है कि वो किसी कानून पर भी एतराज़ उठाएं। उन्होंने जो बातें की हैं मैं वन बाई वन उनका जवाब दे देता हूँ। पहले मुश्ताक साहब ने फरमाया कि इसके बनाते वक्त काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के राय नहीं ली गई। मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि उस सेनेट कमेटी का मैं मेंबर था और चेयरमैन साहब को बुलाया गया था, और मैं सिर्फ उस कमेटी का मेंबर नहीं था बल्कि जो मुहतसिब के दफ्तर में ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल सेल बना था, टास्क फोर्स, मैं उसका भी मेंबर था और वहाँ भी मोहतरम चेयरमैन साहब को बुलाया गया था। अब अगर चेयरमैन साहब इनकार करते हैं तो वो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। रिकॉर्ड बता रहा है कि वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने न सिर्फ इसकी हिमायत की थी बल्कि टास्क फोर्स में ये भी तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये सारी बातें सुन ली हैं तो मेरा जहन अब खुल गया है, ये उन्होंने फरमाया था। दूसरा ये एतराज़ मुश्ताक साहब का कि ये सेनेट में 50 मेंबरान थे और कौमी असम्बली में ये आखिरी सेशन था, मैं समझता हूँ कि ये शायद आज के इस बहस से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि पार्लिमान ने अपनी सवाबदीद में पास कर लिया है। अगर हम किसी कानून के इस बिना पर एतराज़ करें कि क्या तरीक़ाकार हुआ था, कैसे पास हुआ था, तो वो फिर शायद आप हर कानून को चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करता सिवाय इसके कि इसको सेनेट ने, कौमी असम्बली ने और सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करके बाकायदा ये पास हो गया। तीसरी बात जो मोहतरम मुश्ताक साहब ने कही है कि ये खिलाफ इस्लाम है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कुरान शरीफ की कोई एक आयत कोट कर दें जिसमें ये कहा जाए कि ये पता लगे कि ये जो है खिलाफ इस्लाम है। उन्होंने फरमाया कि ये टाइम बॉम्ब है और शादी निकाह से। डॉक्टर साहब, इस कानून में शादी निकाह की कोई इजाज़त नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका निकाहनामा जो है पाकिस्तान में कानून के तहत मेल और फीमेल के दरमियान निकाह और शादी है। एक्स ट्रांसजेंडर की शादी खिलाफ कानून है, न इस कानून में उसका ज़िक्र है और न ये इस कानून का वो मंशा है इसका। जहाँ तक कानून वरासत का मुश्ताक साहब ने फरमाया, कानून वरासत की वजाहत कर दी गई है रूल्स में, इस कानून के तहत रूल्स बने हैं, लेकिन अगर आपको उस जो रूल्स बने हैं उसमें अगर कानून वरासत में आपको सकम नज़र आता है तो आप रूल्स में मुनासिब तब्दीली कर सकते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद जी ये जो है कि जो असल इशू है जी, असल इशू ये है जिसका मुश्ताक साहब ने भी जिक्र किया कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी और कि इन अंदरूनी बातिनी एहसास क्या है। आप समझते हैं, मुश्ताक साहब समझते हैं कि बातिनी एहसास के तहत अगर कोई शख्स पैदा हुआ है और ज़ाहिरी तौर पर उसकी अलामात मर्द की हैं
لیکن کچھ عرصے بعد 5-6 سال کی عمر کے بعد اسے باطنی احساس ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ خاتون ہے۔ سارا جو آرگومنٹ ہو رہا ہے اور جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا باطنی احساس کے تحت اس بات کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باطنی احساس ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور اس کے تحت اس کی اجازت ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے، بظاہراً وہ میل لگتا ہے لیکن اندرونی احساس کے تحت وہ فیمیل ہے، تو ایسا شخص کو میل یا فیمیل کا کارڈ نہیں ملے گا، ایسے شخص کو ایکس کا کارڈ ملے گا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے تحت دروازہ کھل جائے گا، لوگ دھڑا دھڑ ہسپتالوں کو جائیں گے اور نادرا کے پاس جائیں گے اور میل سے فیمیل بنے گا اور فیمیل سے میل بنے گا، یہ ڈاکٹر دانش صاحب بالکل غلط فہمی ہے۔ نہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون میں اس کا ذکر ہے۔ جو ٹرانسجینڈر ہوگا وہ ایکس ہوگا، اور ایکس کی کوئی شادی وغیرہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہر شخص چلا جائے گا نادرا میں ہسپتال میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ رولز میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ جو پہلی بار جائے گا نادرا میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اگر کسی کے پاس آلریڈی کارڈ ہے میل کا یا فیمیل کا اور وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کہ میں ٹرانس ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور ان طریقہ کار کے مطابق اب تک ٹوٹلی 2900 لوگوں نے اپنے آپ کو ٹرانس ڈکلیئر کیا ہے۔ فیمیل سے میل اور میل سے فیمیل اور فیمیل سے میل کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر میڈیکل آپریشن ہے تو وہ نادرا کے مطابق گزشتہ اشروں میں 14 کیسز ایسے آئے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ بات مان گئی تھی اس وقت، اب ان کا نظریہ بدل گیا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ہمارا صرف گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ٹرانس لوگوں کے لیے ان کے بنیادی حقوق، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو ایسوسیشن، یہ تمام ان کے حقوق اس میں دیے گئے ہیں۔ مشتاق صاحب نے ایک بڑا اہم سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس میں تو جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں انٹرسیکس کو، یونک کو اور ٹرانسجینڈر کو خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا ان کا امپورٹنٹ آبزرویشن ہے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں ڈاکٹر صاحب۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ انٹرسیکس ہو یا یونک ہو یا ٹرانس ہو، یہ 3 مختلف کیٹیگریز ہیں صنفی لحاظ سے۔ ہم یہاں پر جو اس قانون میں بات کر رہے ہیں، ان تینوں کو بنیادی انسانی حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کے آپریشن کی یا ان کا چینج کرنے کی اس کی بات نہیں کر رہے۔ دیٹ از وائی ان تینوں کو ڈیفینیشن میں ٹرانسجینڈر کے تحت لایا گیا ہے، تاکہ ان تمام کے ان حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کی جا سکے۔ یہ درست ہوگا اگر مشتاق صاحب یہ کہیں کہ انٹرسیکس کے لیے علیحدہ قانون بنائے کہ وہ آپریشن کرنا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ علیحدہ چیز ہے۔ That has got ڈاکٹر صاحب nothing to do with this۔ اور دوسرا فائنلی میں یہ کہوں گا جی کہ جنسی بے راہ روی کہ ہوموسیکشولیٹی ہوگی اور دروازہ کھل جائے گا، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 377 اس بات کی سختی سے ممانعت کرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے اتنی سختی سے اس قانون کی پر کھڑا ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل نے کہا کہ آپ کا 377 جو ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، تو پاکستان کی تمام حکومتیں from the beginning to the end اس سے انکار کر چکی ہیں، بلکہ اس کی سزا بڑھا دی ہے۔ آپ 377 کا دیکھ لیں، اس میں سزا بڑھائی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ خدا رہا اس غلط فہمی کی بنیاد پر اوکے جی ٹھیک ہے۔ میں ذرا نظریاتی اسلامی نظریاتی
کونسل اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل جناب طاہر اشرفی صاحب کی بھی رائے لے لیتا ہوں. کیا کہتے ہیں سر, اس ایشو کے اوپر دو رائے آئی ہے, آپ اپنی کیا رائے دیں گے اس کے اوپر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک تو میرے بہت ہی محترم ہیں فرحت اللہ بابر صاحب, میں ان کی گفتگو سے ایک بات جو مجھے سمجھ آئی میں عرض کر دوں کہ ہمارا ابھی اجلاس ہوا تھا چند دن پہلے, تو اس میں میں نے پوچھا تھا, کیونکہ ہمارے وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس قانون سے اتفاق کیا تھا. تو میں نے چونکہ 2017 کی بات ہے, 18 کی بات ہے, تو ہمیں وہاں بتایا گیا کہ بالکل نہیں ہم نے اتفاق کیا, بلکہ ہم نے اس کے حوالے سے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں کچھ جو اس وقت کے بل یا ایکٹ میں تھی, اور یہ 2017 میں پہلی بار آیا تھا, پھر 2018 میں یہ جو ہے ایکٹ کی صورت میں آ گیا. اب یہ ایک بحث ہے کہ اس دن کتنے ممبر تھے یا نہیں تھے, لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جو پارلیمان میں موجود ہماری دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے تھی, اور وہاں جمعیت علماء اسلام کی ایک خاتون جو ہیں انہوں نے بھی بات کی, سینیٹر مشتاق صاحب نے اب دوبارہ توجہ دلائی, تو اب پورا ملک اس پہ بات کر رہا ہے. تو اگر ہم اسی وقت اس کے اوپر توجہ دے دیتے تو یہ ابھی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا. لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں روز بروز تبدیلی آ رہی ہے. جمعیت علماء اسلام نے اپنا بل پیش کیا ہے, سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنی کچھ ترامیم پیش کی ہیں, اور کوئی پتہ چلا ہے کہ ایک خاتون ہیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی کوئی اس حوالے سے کوئی بل پیش کیا ہے, یا وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ایک حتمی صورت میں سامنے آ جائیں, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بل ہے, اسی طرح جو ابھی سینیٹر مشتاق صاحب نے جو چیزیں, یہ تقریباً ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, یا اور بھی کوئی ممبر جو ہے اس حوالے سے رائے دیتا ہے, یا ان کی طرف سے کوئی ترمیم آتی ہے یا کوئی بل آتا ہے, تو اس کے اوپر پھر ہم بیٹھیں گے, اور جو اگر ضرورت پڑی اسلامی نظریاتی کونسل کو تو ہم جو ماہرین ہیں طبی ان سے بھی بات کریں گے, اور جو علماء مشائخ نظریاتی کونسل سے باہر ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. ہم چاہتے کیا ہیں, یہ ایک ڈاکٹر صاحب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو یہ جو دو چیزیں خلط ملط کی جا رہی ہیں نا, اس کے حوالے سے میں پاکستان علماء کونسل کا بھی, اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی, بلکہ تمام دینی جماعتوں کا, یا وہ سیاسی جماعتیں جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, ان کا موقف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بیچارے خواجہ سرا ہیں, ان کو وہ بے انتہا مظلوم طبقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. والدین انہیں قبول نہیں کرتے, بہن بھائی انہیں قبول نہیں کرتے, معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا, وہ بیچارے بے انتہا مظلوم ہیں. ان کو ان کا حق بھرپور طریقے سے ملنا چاہیے, وراثت بھی, تعلیم بھی, پہچان بھی, تحفظ بھی, ہر چیز. لیکن میں ایک لفظی بات عوام الناس کی عام فہم جو ہے سمجھنے کے لیے, لیکن جو خواجہ سرا نہیں ہے اور وہ خواجہ سرا کے اس قانون کی آڑ میں خواجہ سرا بننا چاہتا ہے, مرد عورت اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, عورت مرد اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس وقت معاشرہ ہمارا آہستہ آہستہ جس طرف بہرحال ہمارے ہاں یہ ایک جو فساد ہے بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کہوں گا, میں ساری بات اگر فرحت اللہ بابر صاحب کی مان بھی لوں, تو اگر کہیں پہ یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے یا اس سے کوئی اس طرح کا استفادہ کوئی جو ہے اس بل سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے, اور اس کا راستہ انشاءاللہ تعالی روکیں گے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے, اور یہ قانون آئین دستور بنانے والے میں
سر فہرست پاکستان پیپلز، بلکہ بنایا ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے دور میں ہوا. تمام اکابرین اس میں پروفیسر غفور صاحب ہوں، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام گوس ہزاروی، یہ بڑی بڑی شخصیات جو تھیں وہ موجود تھیں، اور ان کی محنت سے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مقصود ہے، جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا یہ مظلوم طبقہ ہے اس کو مکمل حق بنے، لیکن اس کی آڑ میں جو کوئی اور دروازے کھولنا چاہتا ہے وہ دروازے نہ کھلے. اور ہیلو جی میں سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جی میں سن رہا ہوں جی میں سن رہا ہوں. وہ دروازے نہ کھلے. اور اس کے لیے فرات اللہ بابر صاحب کو بھی محنت کرنی چاہیے. یہ میرے اور آپ کے جو نسلیں آنے والی ہے، میرے جو آپ کے بچے ہیں، یہ ان کے بھی بچے ہیں. یہ اس قوم کے بچوں کو آگے تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا نتائج ہم بھگت رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی آزادیاں دی اپنی اولاد کو. یہ جو کچھ اسلام آباد میں 2 واقعات تو ہمارے سامنے آئے ہیں نا، نور مقدم اور یہ سارا کا. اور یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو کوئی جاہل تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، قتل نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تو ہمیں برائیوں کے جو دروازے ہیں یا جن سے شبہ نکلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچو. ہمیں ایسی تمام راستوں کو مل کر بند کرنا چاہیے. جہاں تک خواجہ سرا کی بات ہے، فرات اللہ بابر صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان مظلوموں کی بات کے لیے یہ نکلیں گے، یہ ہمیں اپنے ساتھ شانہ بشانہ پائیں گے. ہم ان کی بات کرتے ہیں، اور یہ مظلوم طبقہ ہے، بلا شک و شبہ مظلوم ہے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. لیکن یہ جو اچھے بھلے خواجہ سرا بننا چاہتے ہیں، ان کا راستہ روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے بہت ہی تینوں ایک بات پہ متفق ہیں. میں اس کے اوپر کیا سوال کروں، لیکن ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اور مہمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اگر جو گیسٹ کی بات سن کر اس پر کوئی جواب دینا چاہیں، ریئیکٹ کرنا چاہیں، ان کا حق ہے. سوال میرا اپنا موجود ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. جناب آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی، اس پر آپ جو کمنٹ دینا چاہیں کریں، لیکن میرا ایک یہاں پہ سوال بھی ہے. وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس، جیسے میں نے کہا کہ سر یہ تو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے فنڈامنٹل رائٹس، وہ، اور اس پہ تو قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح دوسری اہمیت کی چیز جو ہے وہ قرآن و سنہ کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بنے گا تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ ڈیسیجن کہاں ہوگا؟ جس طرح فرات اللہ بابر صاحب نے کہا کہ قرآن میں ایسی کوئی ایسی شک ہے، کوئی چیز ہے جس سے یہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے. جی سینیٹر مشتاق احمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں. دیکھیں میرے ساتھ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک رپورٹ ہے، یہ ہے 20 مئی 2022 کو، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ ایکٹ خلاف اسلام ہے. یہ ان کا دوسری رپورٹ ہے جو پریس ریلیز کی صورت میں آئے ہیں، اور یہ 27 ستمبر ریسنٹلی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ خلاف قرآن و سنت ہے. تو کیوں نہ، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان سے رائے لی گئی تھی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں لی گئی ہے، جس طرح مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا، تو کیوں نہ اس کو دوبارہ بھیج دیا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل بھیجا جائے تاکہ ایک دفعہ پھر وہ رائے دیں، کونسل اپنی رائے دیں. چیئرمین اگر فرض کرے پہلے رائے دی تھی بقول آپ کے اور انڈیویجول کیپیسٹی میں دی تھی، تو کیوں نہ کونسل ایک اپنی دوبارہ ایک رائے دے. اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وراثت کے قانون ہے یہ اس ایکٹ میں لکھا گیا ہے، رولز میں نہیں ہے. ایکٹ جو ہے وہ بالاتر ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے. اس ایکٹ میں وراثت کا قانون دیا گیا ہے، اور وراثت کا قانون واضح ہے، قرآنک لا ہے
औरत का हिस्सा मुकर्रर है और मर्द का हिस्सा मुकर्रर है। अब अगर इस कानून के तहत अगर कोई मर्द ट्रांस वुमेन बनता है तो उसको औरत का विरासत मिलेगा, और कोई औरत वो ट्रांस मैन बनता है तो उसको मर्द का हिस्सा मिलेगा। दोनों सूरतों में जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यह कुरान पाक की आयत है जिसमें कुरान की जो विरासत का जो कानून आया है वो बाकायदा कुरान पाक में आया हुआ है। अब मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। ये इस्लामाबाद पुलिस की इश्तिहार है। इस इश्तिहार में इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो 2018 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2018, और सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी का इसमें उन्होंने कहा है सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी का अलग जिक्र है, और जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 है उसका अलग जिक्र है। उसके तहत जो है वो ट्रांसजेंडर इस्लामाबाद में जो सिपाही की भर्तियों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्टर साहब क्या होगा, एक फर्ज करें एक शख्स मर्द है और उसने जाके बकौल हमारे मोहतरम फरतुल्लाह बाबर साहब वो ट्रांस वुमेन बन गया है, यानी वो मर्द है फिजिकली, लेकिन वो फील कर रहा है अंदरूनी बातिनी एहसास के साथ कि मैं औरत हूं, तो उसको एक्स कार्ड मिला हुआ है, एक्स फीमेल कार्ड मिला हुआ है। अब वो एक्स फीमेल कार्ड पे भर्ती हो जाता है। ये जो कानून है इसमें लिखा हुआ है कि जिसके साथ एक्स फीमेल कार्ड होगा उसको औरतों की तमाम हुकूक हासिल होंगे, औरतों की विरासत भी हासिल होगी, औरतों के लिए मुख्तस मकामात, पोलिंग स्टेशन और वाशरूम्स, स्विमिंग पूल्स और हस्पताल और तालीमी इदारों, उसमें जा सकता है कानून। अब अगर वो मर्द ट्रांस वुमेन बन के इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होता है, उसकी ट्रेनिंग औरतों के साथ होगी, वो औरतों के साथ अकोमोडेशन शेयर करेगा, वो औरतों के साथ वॉशरूम शेयर करेगा, वो औरतों के साथ ड्यूटी करेगा, वो औरतों के साथ खवातीन की जामा तलाशी लेगा। तो ये मुस्लिम वुमेन की मॉडेस्टी और डिग्निटी के लिए खतरा है। और जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान में कोई कानून खिलाफ कुरान सुन्नत नहीं बन सकता, पाकिस्तान के तमाम उलमा का इत्तिफाक है। ये मेरे साथ फतवा है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा जिस मसलक से भी हो वो मुत्तफिक है इस पे कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है ये खिलाफ कुरान सुन्नत हैं। तो जब नहीं बन सकता तो फिर इसको रिव्यू करें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेजें, और जिस तरह आपने कहा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को, मैंने तो कमेटी में भी कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को और शरिया एकेडमी इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक साहब को बुलाएं, उनको सुने और उनके मशवरे से पार्लियामेंटेरियंस बैठ के, उलमा बैठ के, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बैठ के इस एक्ट की इस्लाह करें। ठीक है, मैं आता हूं जनाब सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब की तरफ। फरतुल्लाह बाबर साहब क्या कहते हैं सर? सर मैं सबसे पहले तो मैं ज़रा जो ताहिर अशरफी साहब हैं मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, और बिलखसूस उस वक्त से जब उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी में ब्लास्फेमी के कानून पर अपनी राय का इजहार किया था, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनकी सिर्फ़ एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बड़ा उन्होंने दुरुस्त कहा कि हमें ये रोकना होगा कि हर शख्स आके कहेगा मैं ख्वाजा सरा हूँ। बड़ी सही बात उन्होंने कही है। मैं सिर्फ़ ये गुजारिश करूँगा कि हम इन ख्वाजा सरा को क्या ऐसी चीज़ दे रहे हैं, इतना मजलूम मखहूर तबका है, कौन शख्स ज़ीशूर शख्स जो है वो ख़ुद जाके अपने आप को ट्रांस डिक्लेयर करेगा और इस मजलूम तबके में शामिल होगा। नंबर दूसरा ये है जी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि गलत रास्तों को रोकना होगा, लेकिन उसके लिए बता दिया जाए कि इस कानून के अंदर कौन सा ऐसा रास्ता खुलता है जो गलत कामों की तरफ जाएगा। अगर ऐसा है तो यकीनन उसको रोकना चाहिए। अब जी जो अपना मुश्ताक साहब ने बात की है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी की, मैं अपना दानिश साहब मैं इस इदारे का एहतराम करता हूँ। आइनी इदारा है, आइन के तहत बना है, लेकिन अगर उसके चेयरमैन साहब एक दफ़ा आके इत्तिफाक करते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं आया ही नहीं हूँ, तो इससे उनके ऊपर शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। और ये उनका ये कहना कि ये खिलाफ इस्लाम है, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ काउंसिल के बारे में ये कहूँगा, ये वही काउंसिल है जिसने बच्चों की शादी पर एतराज़ किया,
اور جب سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا تو یہ وہی کونسل ہے جس کے سابقہ چیئرمین نے کہا کہ ان کے تمام لوگوں کے خلاف ایم پی ایس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے کیونکہ انہوں نے آئین سے خلاف ورزی کی ہے اسلامی دفعات سے۔ یہ وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جن کا 1978 کا فتویٰ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھو اور اس کے اوپر تلوار کا ہونی چاہیے تاکہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو۔ یہ وہی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جس نے کہا ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی سیفٹی ہوم بنانا ہمارے معاشرے کے اور کلچر کے خلاف ہے۔ تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن کونسل کا کام صرف رائے دینا ہے، قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا کام ہے۔ البتہ فیڈرل شریعت کورٹ اگر قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسلامی دفعات کے خلاف ہے تو پھر قانونی راستہ یہی ہے کہ دوسرے لوگ جا کے سپریم کورٹ میں اپیلیٹ شریعت بینچ میں جائیں گے، اور پھر اگر وہ بھی فیصلہ کر دے کہ یہ خلاف اسلام ہے تو نیچرلی قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کہنے پر وہ رائے ضرور دے سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھیں۔ جہاں تک علماء کرام کے فتوے کا تعلق ہے تو ڈاکٹر دانش صاحب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک دور تھا، فتویٰ تھا کہ تصویریں ناجائز ہیں، فتویٰ تھا کہ لاؤڈ سپیکر ناجائز ہے، فتویٰ تھا کہ ویڈیو ناجائز ہے۔ آج وہی کیمرے خانہ کعبہ میں بھی لگے ہیں، آج وہی تصاویر ہر جگہ پر ہیں۔ تو یہ فتووں کی بات جو ہے نا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، قرآن کی تشریح کرنی چاہیے، اور قرآن کی تشریح، قرآن خدا کا لفظ ہے اور خدا کے الفاظ اتنے کثیر ہیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سمندر سیاہی بن جائے تو تیرے رب کا کلام اور اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ان فتووں کو اس تنظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو ویلڈ اعتراض ابھی مشتاق صاحب نے کیا وہ یہ ہے، پولیس کا اشتہار اور کہا کہ ٹرانسجنڈر آ سکتے ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت، لیکن اس میں جو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ ٹرانس عورت ہوگی تو اسے عورتوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جی، میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ٹرانس کے حقوق حاصل ہوں گے۔ تمام عورتوں کی حقوق کا تو مطلب یہ کہ وہ شادی بھی کر سکے گی، تمام عورتوں کی حقوق نہیں ہوں گے، ان کو ٹرانس کے حقوق ہوں گے۔ اور ڈاکٹر دانش صاحب یہ کہنا کہ جب وہ پولیس میں بھرتی ہو جائے گا تو میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ٹرانس لوگوں کے لیے جو رولز بنے ہیں اس قانون کے تحت، ان کے لیے ہر چیز مختص کر دی گئی ہے، حتیٰ کہ جب ان کو جیل سے عدالت لایا جائے گا وہ کیسے لایا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو جو قطار میں کھڑے ہوں گے کیسے ہوں گے، ان کو وومن کی سپیس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا سپیس ایکس ہے۔ یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ جو رولز بنے ہیں اس میں تمام سپیسز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں جی، یہ دیکھنا، یہ کہنا کہ تحت السطور بین السطور اس قانون کے اندر یہ ہے، خدا را اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم کو بتا دیں۔ نہ تحت السطور اس میں کوئی غلط چیز ہے، نہ بین السطور، نہ فوق السطور کوئی غلط چیز ہے، اگر ہے تو بتا دیں، آئیے اس پر پھر بات کرتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ ہی سے بات آگے بڑھتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر آتا ہوں جناب حافظ اشرف جی سر حافظ طاہر اشرفی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں۔ ویلکم بیک جی جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کے پاس بھی 5 سے 6 منٹ ہے، آپ اپنا جی کنکلوڈیو بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں فرات اللہ بابر صاحب کا، میرا بڑا ان سے محبت کا تعلق ہے، لیکن مجھے ان سے آج کچھ باتیں سن کے بڑا عجیب سا لگا ہے۔ ان سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ فرات اللہ بابر صاحب مجھے بتائیے کہ کل موبائل نہیں تھا، جب موبائل آیا تو ہم نے سیکھا، اس کی اچھائی برائی جو ہے ہمارے سامنے آئی، تو اس کے بعد ہی اس پہ بات ہوگی نا۔
اگر لاؤڈ سپیکر آیا اس حوالے سے اگر کچھ لوگوں کے تحفظات تھے تو کچھ لوگوں نے اسی وقت اس حوالے سے فتویٰ بھی دیا جائز ہونے کا بھی, کسی نے ناجائز کا بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہوگا. جیسے آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ ضروری ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کو اس انداز میں ہونا چاہیے. تو یہ تو میرے محترم تانا زنی نہیں ہوتی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. میں خود بہت بڑا اس کا ناقد رہا ہوں اور ہوں. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالہ دور میں اور اب جو ہے, پہلے بھی کچھ چیئرمین آئے ہوں گے جنہوں نے اس پہ اچھا کام کیا ہوگا, لیکن ایک وقت میں اس کا ممبر تھا اور میں نے 4 بار استعفیٰ دیا تھا یہ بات کہتے ہوئے کہ جی یہ سرکاری پیسے کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا تھا. لیکن آج وہی اسلامی نظریاتی کونسل ہے کہ جس نے پورے ملک کے اندر محرم میں امن و امان کے حوالے سے جو اس کا کام نہیں تھا, لیکن چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ایک دوسرے کے پر کام ڈال دیے جاتے ہیں, اس نے سارے علماء کو جمع کیا, ضابطہ اخلاق مرتب کیا. اسی طرح سری لنکا کا کیس دیکھیں جب وہ بیچارہ وہاں جلا دیا گیا سیال کوٹ میں. اسی طرح بہت سی چیزیں. ابھی ہم یہ آپ نے جو ہے کم سنی کی شادی کی بات کی ہے, ابھی کراچی میں ہم ہو کر آئے ہیں اور ہر جگہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر طبی ماہرین جن علاقوں میں یا جن جگہوں کے اوپر یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہاں شادی کی عمر جو ہے اس میں تھوڑا عمر میں اضافہ ہونا چاہیے, اور قرآن و سنت بھی یہ کہتا ہے کہ بچی صحت مند بھی ہو, عقل مند بھی ہو, بالغ بھی ہو, تو اس کو سامنے رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے 1978 میں کوئی بات کر دی یا 1986 میں, اور پھر کئی آپ بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کی پارٹی حکمران ہے, ماضی میں بھی اگر میں یہ بڑی عاجزی سے یہ سوال کر لوں کہ جتنی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران اور اس کا چیئرمین میرٹ پر لگایا گیا ہے یا سیاسی بنیادوں پر لگایا گیا ہے؟ تو سر جس طرح باقی ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں جہاں میرٹ نہیں تھا, جہاں انصاف نہ ہوا, جہاں سیاسی مداخلت ہوئی, جہاں پر جو ہے نوازا گیا لوگوں کو. اسلامی نظریاتی کونسل بھی پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے سر. اسلامی نظریاتی کونسل کوئی مکہ میں یا مدینہ میں نہیں بیٹھی ہوئی, وہ اسلام آباد میں ہی بیٹھتی ہے. جس طرح پارلیمان میں آنے والے پارلیمان کے معیار پہ پورا نہیں اترتے, جس طرح وزارتوں میں آنے والے وزارتوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتے. آپ پی اے اے سے لے کر میں کس کا ذکر کروں, پھر یہ وقت نہیں ہے. اسی طرح کونسل کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ظلم تھا کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے, اور یہ بڑی معافی کے ساتھ, یہ آپ کا دور حکومت تھا, میں اس وقت ممبر تھا, 4 بار میں نے جو ہے استعفیٰ دیا تھا اور مجھے کہا گیا کہ یار لوگ کہتے ہیں ممبر بناؤ, تو استعفیٰ لے کے آ جاتا ہے. میں نے کہا وہاں کر کچھ نہیں سکتے, اور اگر ریکارڈ نکالے تو آپ کو ماشاءاللہ اس میں ایسے ممبر بھی ملیں گے کہ جو 3 سال میں صرف اتنا ہی بولے ہیں کہ یار کوئی ٹی اے ڈی اے بڑھا لو, کوئی دورہ بیرونی کر لو, اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو جہاں تنزلی ہر جگہ ہے وہاں یہاں بھی آئی ہوگی, لیکن الحمدللہ یہ بات بھی ہے کہ جہاں اسلام کی بات آئی ہے, جہاں آئین کی بات آئی ہے, جہاں قرآن و سنت کی بات آئی ہے, جہاں پاکستان کے اقدار کی بات آئی ہے, وہاں پر اس ادارے سے آوازیں اچھی بھی اٹھی ہیں. اور یہی میں عرض کر رہا ہوں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہمارے یہ عزیز ہیں جو بیچارے جو ہیں ان کے کوئی حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے. ہم تو چاہتے ہیں جو قرآن و سنت نے ان کو حق دیا ہے, وہ وراثت کا حق ہے, وہ جینے کا حق ہے, وہ تعلیم کا حق ہے, وہ صحت کا حق ہے, وہ اعلیٰ جو ہے ان کے اخلاق, ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے کا حق ہے, وہ سب ان کو ملنا چاہیے. لیکن اگر فرات اللہ بابر صاحب میں یہ انکار کر دوں تو یہ حقیقت نہیں ہوگی, یہ سچ نہیں ہوگا. میں جذبات میں تو ممکن ہے کہہ دوں یا ان کا نام لے کر کہہ دوں. اور ابھی ایک باپ ہے ایاز امیر صاحب, انہوں نے جو اپنے بیٹے کے حوالے سے کالم لکھا ہے وہ ہر ایک باپ کو پڑھنا چاہیے کہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے. اور اگر کوئی, میں نہیں کہتا اس سے 100%, میں کہتا
ہوں اس سے چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر اس سے کوئی 10% جو ہے وہ ایسی آڑ لے کے 4 لوگ بھی خراب ہو جائے تو ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے. وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، اور اس میں اگر میں کہوں نہیں جی میرا معاشرہ تو اس وقت بالکل بڑا درست ہے اور یہ کئی خدشہ ہی موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو ویڈیو بھجوا دیتا ہوں. ہمیں ضرور چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ضرور چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن ایسے راستے جہاں سے شائبہ بھی ہو ان کو ضرور بند کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے محترم جو ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، ان کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے اور سچ تھوڑا تلخ ہوتا ہے. ٹھیک، وقت بالکل ختم ہو گیا، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. تینوں مہمانوں کو میں نے ایکول ٹائم دیا، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.